نسل سے غداری کی، تم نے بازاروں میں عقلوں کی خریداری کی۔ اب کہ تم مجھ سے میری جن سے گرا مانگتے ہو، اب کہ تم مجھ سے وفاداری جا مانگتے ہو، جاؤ یہ چیز کسی مداح سرا سے مانگو، طائف والوں سے ڈھولک کی صدا سے مانگو، مجھ سے مانگو گے تو خنجر سے لہو بولے گا، گردنیں کاٹ بھی دو گے تو لہو بولے گا۔ تم نے ہر عہد میں ہر نسل سے غداری کی۔ میرے پاکستانیوں، آج ہم یہاں پہ جمع ہے اپنے دوست، اپنے بھائی شہباز گل کے لیے، اور شہباز گل کے بیان کو بہانہ بنا کے جو ایئر وائل چینل کو بند کر دیا، اس پابندی کے خلاف آج ہم یہاں پہ اکٹھے ہیں۔ میرے پاکستانیوں، جب سے شہباز گل کو اغوا کر لیا گیا، گرفتاری ایسی نہیں ہوتی، ایسے ان کو اٹھایا گیا کہ پرائیویٹ نمبر پلیٹ والی گاڑیاں، سادہ کپڑوں میں لوگ گاڑی کے شیشے توڑ کے اس کو گھسیٹ کے لے گئے، اور پھر ایک ہفتے سے زائد ہم ملاقات کی کوشش کر رہے تھے، تو دنیا میں کون سا ایسا قانون ہے، کون سا ایسا آئین ہے، کون سے ایسے حقوق ہیں جو انسان کو روکتا ہے کسی سے ملاقات کے لیے بھی؟ پرسوں کورٹ کا آرڈر آتا ہے، اور کورٹ کے آرڈر کے بعد میری شہباز گل سے ملاقات ہوتی ہے۔ میرے پاکستانیوں، میں نے شہباز گل کو کافی عرصے سے جانتا ہوں، جب سے وہ تحریک انصاف جوائن کیا اس نے۔ اس کے اوپر جو جسمانی تشدد، ذہنی تشدد، اور اس کے ساتھ جو اس وقت اس کی حالت ہے، جو کریٹیکل سچویشن ہے اس کی صحت کی، اس کے باوجود اس نے مجھے بتایا کہ پوری رات مجھے سانس لینے میں دشواری تھی، مجھے تکلیف تھی، لیکن یہ ڈاکٹرز کو آنے نہیں دے رہے تھے۔ میں نے کہا کہ باہر تو ہمیں کہا گیا تھا کہ اس لیے ملاقات نہیں کر سکتے کیونکہ اندر اس کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے۔ تو سنیے میرے پاکستانیوں، اس نے بتایا کہ ٹریٹمنٹ کیا، میں یہاں پہ بلک رہا تھا، چیخ رہا تھا، فریاد کر رہا تھا۔ اگلے دن دوپہر کے وقت ایک نرس کو بھیجا گیا، تو میں نے پوچھا کہ پھر لوگ کون تھے؟ کہتے کہ پرائیویٹ لوگوں کو بٹھایا گیا تھا، اور ادھر بھی ذہنی طور پہ ٹارچر دیا جا رہا تھا۔ میرے پاکستانیوں، میں سوال کرتا ہوں میں ڈیمانڈ کرتا ہوں شہباز گل کے حوالے سے، اور پھر اس کے اوپر آتا ہوں کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ شہباز گل کو فوری طور پر میڈیکل سپورٹ پرووائڈ کی جائے۔ نمبر 2، کہ اس کے اوپر جو تشدد ہوا ہے، جو اس وقت اس کی کنڈیشن ہے، اس کے حوالے سے انڈیپینڈنٹ میڈیکل بورڈ کی تشکیل ہو جائے۔ اور تیسرا، کہ جنہوں نے تشدد کیا ہے، جس وقت اس کو اغوا کیا گیا، تو وہ کون لوگ تھے، کس قانون کے تحت، کس آئین کے تحت اس کے اوپر تشدد ہوا، ان کے چہرے سامنے لائے، ان کو نشانے عبرت بنایا جائے، اور ہمیں بتایا جائے، قوم کو دکھایا جائے۔ یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ لیکن میرے پاکستانیوں، اگر جرم یہ ہے کہ شہباز گل نے کچھ کہا، تو ذرا سنیے، شہباز گل سے آج کے دن تک یہ سوال نہیں پوچھا گیا کہ تم نے جو بیان دیا تھا اس کی وضاحت کر دو، جو آپ نے بیان دیا تھا اس کے اوپر معافی مانگو۔ یہ ابھی تک بیان کا سوال نہیں ہوا۔ لوگ آتے ہیں، ٹارچر کرتے ہیں، پھر ٹارچر ہوتا ہے، پھر سوال پوچھتے ہیں عمران خان کھانے میں کیا کھاتا ہے، عمران خان سے ملتا کون ہے،
عمران خان سے سوال کا آغاز، سوال کا اختتام، اور جو شہباز گل اس سوالوں کے بعد، ان سوالوں کے بعد جو شہباز گل سمجھا، میرے پاکستانیوں سنیے اور گواہ رہنا، جاگتے رہنا۔ شہباز گل نے بتایا کہ سوال اس لیے ہو رہے ہیں کہ عمران خان کی زندگی کو شدید خطرہ ہے اور یہ عمران خان کے ساتھ کچھ کرنا چاہتا ہے۔ میں بہانہ ہوں، عمران خان نشانہ ہے۔ تو کان کھول کے سن لو، کان کھول کے سن لو، عمران خان ہمارا ریڈ لائن ہے۔ جس دن یہ کراس کرنے کی کوشش کی، تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ جس وقت یہ لائن کراس کرنے کی کوشش کی تو سنیے، ابھی تک قوم اور آپ کے بیچ اکلوتا پردہ عمران خان ہے۔ جس وقت یہ پردہ ہٹانے کی کوشش کی، ہر گلی، ہر چوک، ہر بازار، ہر چوراہے پہ نام لیا جائے گا، بات ہوگی، سوال پوچھے جائیں گے، جواب دینے پڑیں گے۔ میرے پاکستانیوں، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ایک امریکی سازش کے تحت پاکستان کے اوپر چور اور ڈاکو مسلط کیے گئے، 1100 ارب کے کرپشن کے کیسز معاف کرائے گئے، امریکی غلامی کو تسلیم کیا گیا۔ عمران خان نے کیا جرم کیا تھا؟ امریکہ کو کیا کہا تھا؟ امریکہ نے اڈے مانگے، عمران خان نے کہا ایبسولوٹلی، ایبسولوٹلی۔ اور یورپین یونین نے جرأت سوال کرتے ہوئے کہا کہ کیا ہم آپ کے غلام ہیں؟ میں نے آپ کا ٹیکہ لیا ہوا ہے، میں نے پاکستان کے 22 کروڑ کے لیے فیصلے کرنے ہیں، تمہاری خوشی کے لیے نہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ساری اکٹھے ہو گئے، جعلی FIRs کیے، میڈیا چینلز کو بند کر دیا، اور پھر آتا ہے 17 جولائی پنجاب کا انتخاب۔ تو میرے پاکستانیوں، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ تمام دنیاوی طاقتیں آپ کے خلاف تھی، پورا امپورٹڈ حکومت آپ کے خلاف، پنجاب کی حمزہ ککڑی حکومت آپ کے خلاف، نظر آنے والی اور نظر نہ آنے والی تمام طاقتیں آپ کے خلاف، لیکن اللہ کی مدد سے قوم نے عمران خان کے ساتھ مل کر ان کو شکست دے دی۔ تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں ارشد شریف کے اوپر پابندی لگاؤ، پابندی سے بات نہیں بنی، ہمسایہ ملک میں رابطہ کیا گیا کہ اس کو ختم کر دو، عمران یاس خان کو گرفتار کیا، دھمکایا، نہیں چکا، آپ کہتے ہیں کہ تمہاری زبان کاٹ دیں گے۔ سمیع ابراہیم کے اوپر تشدد کیا، محیط پیرزادہ کو دھمکیاں دی، ایاز امیر کے اوپر تشدد کیا، ایئر وائی کو بند کر دیا۔ تو میرے پاکستانیوں، اگر شہباز گل کا بیان مسئلہ ہوتا تو جو لندن میں مفرور اور اشتہاری بیٹھا ہوا ہے، اس نے فوج کے بارے میں کیا کچھ کہا تھا، آج بھی بگوڑا ہے، اس کو سزا کیوں نہیں ملی؟ فضل الرحمان نے کیا کہا تھا، کیلیبری فانڈ نے کیا کہا تھا، جاوید لطیف نے کیا کہا تھا، خواجہ آصف نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں تھا، انہوں نے سازشیں کی، لابیست سے ملاقاتیں کی، لیکن ان کو مسلط کیا گیا۔ میرے پاکستانیوں، میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے آپ کو بتاتا چلوں کہ ریجیم چینج آپریشن کو ہم سب مسترد کر چکے ہیں، امپورٹڈ حکومت کو ہم نامنظور قرار دے چکے ہیں۔ امپورٹڈ حکومت، امریکی غلامی، امریکی غلامی۔ تو میرے پاکستانیوں، ان نعروں سے ان کو ڈر لگتا ہے، کہتے ہیں کہ اندر ڈالو، جیلوں میں ڈالو، تشدد کرو۔ پرسوں جب میں شہباز گل کے ساتھ اسپتال میں تھا، میرے گھر اسلحہ بردار موٹر سائیکل سوار آگے کہتے کہ اس کو بھی ٹھکانے لگاؤ۔ لیکن میرے پاکستانیوں، میں سوال پوچھتا ہوں، میرے گھر جب آپ نے اسلحہ بردار بندے بھیجے تو 2 سوال ہے کہ ریڈ زون میں کیسے داخل ہوئے، پولیس چوکی نے ان کے لیے راستہ کیسے بنایا، وزیر اعظم آفس
اور ڈپلومیٹک انکلیو سے کیسے گزرے؟ یہ کون تھے؟ کون ان کو سپورٹ کر رہا تھا؟ کس نے بھیجا تھا؟ کچھ بھی کر لو، پاکستانی لا الہ الا اللہ پہ یقین رکھنے والے ہیں، آپ کی دھمکیوں سے نہیں جھکیں گے۔ آپ کا وقت ختم ہونے والا ہے، پاکستان بدلنے والا ہے، حقیقی آزادی کی طرف ہم بڑھنے والے ہیں۔ اور میرے پاکستانیوں، جنگ آخری مرحلے میں ہے، تو مجھے جواب دو کہ عمران خان کی کال پہ کیا گھر سے نکلو گے؟ لڑو گے؟ لڑو گے؟ کھڑے رہو گے؟ حقیقی آزادی کے لیے آخر تک جاؤ گے؟ جاؤ گے؟ تو پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ عمران خان، عمران خان، پاکستان، پاکستان، آپ سب زندہ باد۔ سینیٹر فوزیہ ارشد صاحب ہیں، یہ کچھ بات کرنا چاہ رہی ہیں۔ السلام علیکم۔ ہم یہاں سب جمع ہوئے